جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس برائے ایصال ثواب، چہلم کی یہ مجلس مرحوم سید ابن الحسن زیدی ابن مرتضی حسن، جو ضیاء القرآن ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، جس کے مصنف وہ خود ہیں۔ میں آپ کو اس کتاب کو دکھلا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے ضیاء القرآن، فہرست مضامین قرآن حکیم، سید علی ابن الحسین زیدی صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا۔ انہی کے ایصال ثواب کی چہلم کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جس کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور اس سے قبل کہ مجلس کا آغاز ہو، مجلس کے آغاز سے قبل جو ہے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ عالی جناب قاری ریاض علی صاحب قبلہ کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم،
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت ربانی کی تلاوت فرما رہے تھے قاری ریاض علی صاحب۔ اس سے قبل کہ میں سوزخانی کے لیے محمد رضا صاحب کو آواز دوں، چند شعر اسی سلسلے کو بدستور جاری رکھتے ہوئے کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو فوراً اختیار نہیں رہتا اور زبان سے نکل جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسی سلسلے کو رکھتے ہوئے سماعت فرمائے کہ محب آل شہیدوں کی طرح زندہ ہے، کیونکہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ سماعت فرمائے کہ محب آل شہیدوں کی طرح زندہ ہے، محب آل شہیدوں کی طرح زندہ ہے، حیات نو وہ جہاں سے گزر کے پاتا ہے، حیات نو وہ جہاں سے گزر کے پاتا ہے، اور وہ ایک سفر ہے جسے انتقال کہتے ہیں، وہ ایک سفر ہے جسے انتقال کہتے ہیں، وہ اس جہان سے بہتر جہاں میں پہنچا ہے، وہ اس جہان سے بہتر جہاں میں پہنچا ہے، اور مرض میں درد میں رنج و الم کی شدت میں، مرض میں درد میں رنج و الم کی شدت میں ہر ایک حال میں شکر خدا وہ کرتا ہے، ہر ایک حال میں شکر خدا وہ کرتا ہے۔ اور آخری شعر کہ فشار قبر سے تم سب کو میں بچاؤں گی، فشار قبر سے تم سب کو میں بچاؤں گی، یہ مومنین سے خاک شفا کا وعدہ ہے، یہ مومنین سے خاک شفا کا وعدہ ہے۔ انہی مصروں کے ساتھ اب میں آواز دے رہا ہوں، سوزخان جناب محمد رضا صاحب کو کہ تشریف لائیں اور سوزخانی آغاز کریں اس مجلس کا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ خواب میں سے بھی شرف پائے ہیں، میں نے ایک خواب میں سے بھی شرف پائے ہیں، مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، اے قمران کے فرمات ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، میں نے ایک خواب میں سے بھی روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا کرتا کس واسطے ہے پہنا پھٹا رہتا ہے، رو کے وہ بولی یتیمی کی نشانی ہے یہی، رو کے وہ بولی یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مظلوم سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، زباں ہے وقف شہر شاہ کربلا کے لیے، کہا
زہرا نے آ کے لاش سرور پر بنا تھا تو کیا میرے لال دشت کربلا کے لیے کبھی تو دوش محمد تھا تیری سواری کو ہے آج سرگ تیرا نیز ہے جفا کے لیے صدا یہ حلق بری داس آئی سرور کی وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے حرم کے لٹنے کے اسباب سات شمر لایا چلا جو زینب ناشاد کی ردا کے لیے وہ رو کے بولی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں ردا نہ چھین ستم گئے میری خدا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں ورنہ سدا رہتا ہے اے فلک کاٹ گئے بعد فنا دست حسین ایک نہ ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے بولی زینب کے نہیں خواب میں آئے اکبر اور خیال اس کا میرے دل میں صدا رہتا ہے جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے شمر کہتا تھا یہی ماہ لیا اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے کہتے تھے حرم گو کے گرفتار ہے ہم سے ہر دکھ شاہد کسب سوا رہتا ہے شام ہوتی ہے تو سے اترتے ہیں ہم شام ہوتی ہے تو سے اترتے ہیں ہم پر سر شاہت نیزے پہ چڑھا رہتا ہے جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے آن کے خواب میں عابد سے شہ نے پوچھا بیٹا احوال تیرا
قید میں کیا رہتا ہے، کہا سجاد نے عشق آنکھوں میں ڈالے لپیں، کہا سجاد نے عشق آنکھوں میں ڈالے لپیں، پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے، روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، کرتا کس واسطے ہے، پہنا پھٹا رہتا ہے۔ اس کے بعد پیشخوانی کے لیے میں بہت ہی مشہور و معروف شاعر منقبت خواہ نوحہ خواہ جناب میثم کاظمی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اس سے چند شعر پیش کر رہا ہوں مرحوم کے حوالے سے، سماعت فرمائیں خاص طور کے۔ عشق مولا کا دیکھو سلا لے گیا، عشق مولا کا دیکھو سلا لے گیا، عشق مولا کا دیکھو سلا لے گیا، ارے ساتھ تربت میں خاک کے شفا لے گیا، ساتھ تربت میں خاک کے شفا لے گیا، اور روز اول سے خادم تھا شبیر کا، روز اول سے خادم تھا شبیر کا، حشر تک فاطمہ کی دعا لے گیا، حشر تک فاطمہ کی دعا لے گیا۔ میں پیشخوانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب میثم کاظمی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب میثم کاظمی صاحب، ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے، آسمانوں کی بلندی سے سوا رکھا ہے، یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے، کام آئے گا یہ تربت میں اجالے کے لیے، دل میں روشن جو غم شہ کا دیا رکھا ہے، دل میں روشن جو غم شہ کا دیا رکھا ہے، جنتوں سے کہو آ جائیں زیارت کے لیے، میں نے سرور کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، میں نے سرور کا عزا خانہ سجا رکھا ہے۔ ابھی شعر ملاحظہ فرمائیں، غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے، غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے، میں
عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ تو آگ فتووں کی بجھانے کے لیے کافی ہے، آنکھ کے شہر میں جوش کے ازاں رکھا ہے، آنکھ کے شہر میں جوش کے ازاں رکھا ہے۔ ان پہ عباس اٹھاتے بھی بھلا کیا تلوار، ان پہ عباس اٹھاتے بھی بھلا کیا تلوار، جن کو اصغر کے تبسم نے رلا رکھا ہے، جن کو اصغر کے تبسم نے رلا رکھا ہے۔ مقطع میں ملاحظہ فرمائیں، بے جھجک ہو کے چلے جانا پے مدح علی، بے جھجک ہو کے چلے جانا پے مدح علی، دار کے شہر کو میسم نے بسا رکھا ہے، دار کے شہر کو میسم نے بسا رکھا ہے، یہ جو سرشاہ کی چوکھٹ پہ جھکا رکھا ہے۔ یہ تھے مشہور و معروف منقبت خان نوا خان شاعر اہل بیت عالی جناب میثم کاظمی صاحب قبلہ، جو آپ کے سامنے بہترین انداز میں پیش خوانی کر رہے تھے۔ اور اب میں بسط احترام گزارش کرنا چاہوں گا عالی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں فضائل و مصائب بیان کریں۔ ایک مرتبہ نعرہ درود سے استقبال کریں عالی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کا۔ مجلس کے فوراً بعد نوحہ خوانی کے فرائض کو بھی انجام دیں گے نوحہ خواں عالی جناب میثم کاظمی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس کے بعد نوحے میں شریک ہوں، اور ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابن الحسین زیدی صاحب قبلہ کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، لقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم۔ صلوات بھیجتے پر گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علی ابن حسین زیدی صاحب مرحوم ابن سید مرتضیٰ حسن صاحب مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرمائے۔
ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، اور جہاں اس میں ایک کمی ہے کہ پورا مجمع سامنے نہیں ہوتا، وہاں ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ پوری دنیا میں سن سکتے ہیں اسے۔ بہرحال ہر نہیں میں کوئی نہ کوئی ہاں پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہر منفی میں کوئی نہ کوئی مثبت چیز پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس میں جہاں منفی شے ہے وہاں مثبت یہ بھی ہے کہ صاحب ہر ملک کا آدمی سن لیتا ہے، بلکہ ہر دوسرے ملک کے آدمی کو ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ ایک وقت ایک مجلس میں نے خود دیکھا، ایک مجلس میں حیدرآباد سے مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، اور معلومات بمبئی سے حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی، اور کلکتے سے معلومات نوحہ پڑھا جا رہا تھا، اور معلومات امریکہ سے ذاکر جو تھے وہ مجلس پڑھ رہے تھے۔ تو معلومات حیدرآباد کا نوحہ بھی سن لیا، حدیث قصہ بھی دوسری جگہ کے سن لی، نوحہ بھی ایک جگہ کا سن لیا، اور جو عالم دین ہیں ان کو بھی کسی اور جگہ کے تھے۔ تو جہاں ہر چیز میں جہاں نفی ہوتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں اس بات ضرور ہوتا ہے، تو اس میں جہاں نفی ہے کہ اس وقت مجمع سامنے نہیں ہے، وہاں اس بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس کو سن سکتے ہیں اور اس مجلس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیہ کریمہ جس کو میں نے منتخب کیا ہے اس پر اختصار سے گفتگو کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے، آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے، اور بطور معجزہ ہم نے آپ کو دو چیزیں دی ہیں، ایک ہے سبع مثانی اور ایک ہے قرآن عظیم۔ دو چیزیں دی ہم نے آپ کو۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، واو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن عظیم الگ ہے اور سبع مثانی الگ چیز ہے کوئی۔ حالانکہ عام طور سے تفسیر یہ ہے کہ سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، بہت سے علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، سورہ مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، تو کیونکہ دو مرتبہ نازل ہوا اور سبع معنی 7 اور مثانی معنی دہرایا ہوا، اس میں 7 آیتیں بھی ہیں اور 2 مرتبہ نازل بھی ہوا ہے، لہذا اس کو سبع مثانی مراد جو ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ بعض نے تفسیر کی ہے کہ کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی پڑھنا واجب ہے، دوسری رکعت میں بھی پڑھنا واجب ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا گیا، یعنی 7 آیتیں اور جو دہرائی جاتی ہیں، تو پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں 7 آیتیں بغیر بسم اللہ کے نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ بسم اللہ شامل نہ کریں اس وقت تک اس میں 7 آیتیں نہیں ہوں گی، 6 آیتیں ہوں گی اس میں۔ تو جب بھی ہمارا مسلمان بھائی پڑھتا ہے بغیر بسم اللہ کے، جب بھی پڑھا بغیر بسم اللہ کے، تو جب بغیر بسم اللہ کے آپ پڑھ رہے ہیں تو سبع مثانی کہا رہا۔ سبع معنی 7 عربی بھی جانتے ہیں سب لوگ، عربی دا ہے، اور مثانی معنی دہرایا، اور 7 آیتیں جو دہرائی گئی، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو 6 آیتیں تو رہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر سبع مثانی ماننا ہے تو بسم اللہ کو اس کا جز ماننا پڑے گا، اور جب جز ماننا پڑے گا تو بغیر بسم اللہ کی سورہ الحمد نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور معلوم ہے کہ ایک مشہور صحابی جو تھے وہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے، انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کے بعد جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھول گئے تھے یا کھا گئے؟ ایک آیت بھول گئی یا کھا گئے خود؟ تو انہوں نے کہا وہ جز ہی نہیں ہے،
تو اصل حقیقت یہ ہے کہ بھول گئے تھے وہ، تو اس بھول کی یاد آج تک منائی جاتی ہے کہ آج بھی ہر مسلمان اس بھول کی یاد میں اب بسم اللہ وہ نہیں پڑھتا ہے. میں تو سمجھتا بڑے ہوشیار تھے، بھول نہیں سکتے تھے، وہ بہت ہوشیار آدمی تھے جن کی نکاح بھول گئے. وہ بھولے نہیں تھے بلکہ جان بوجھ کے وہ انہوں نے حذف کی تھی، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بسم اللہ پڑھے گا آدمی تو بائے بسم اللہ بھی یاد آئے گی اس کو، اور جب بائے بسم اللہ یاد آئے گی تو نقطۂ تحت با بھی یاد آئے گا، اور جب نقطۂ تحت با بھی یاد آئے گا تو وہ حدیث بھی یاد آ جائے گی کہ نا نقطہ تحت البا. ایک صلوات بھیجتے لہذا بسم اللہ ہی صاف کر دو تاکہ تذکر علی نہ ہونے پائے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے یہ 6 آیتیں رہ جاتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا سبع مثانی 7 آیتیں، وہ سات آیتیں نہیں، وہ 7 جو دہرائے گئے. تو اب یہاں پر ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں کہ کہا گیا سورہ الحمد مراد ہے. تو میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ الحمد قرآن مجید کا جز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ جز قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا پارٹ ہے یا نہیں؟ کہ کوئی ہے ایسا جو کہہ دے کہ بھئی سورہ الحمد الگ ہے اور قرآن مجید الگ ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو کہہ سکے کہ سورہ الحمد الگ اور قرآن مجید الگ؟ ہر مسلمان مانتا ہے کہ 114 سورے ہیں، اس میں سے ایک سورہ الحمد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا جز ہے سورہ الحمد، قرآن مجید میں شامل ہے، قرآن مجید میں داخل ہے. تو جب قرآن مجید میں داخل ہے، شامل ہے اور جز ہے، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا بطور اعجاز، بطور دلیل قرآن دیا، تو قرآن میں تو سورہ الحمد داخل ہے، قرآن مجید میں سورہ الحمد شامل ہے، تو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. پھر قرآن سے اگر سورہ الحمد الگ ہوتا تو الگ سے ذکر ہوتا، اگر قرآن سے جدا ہوتا تو جدا ذکر ہوتا. جب قرآن میں شامل ہے، داخل ہے، تو جب کہا اللہ نے کہ ہم نے آپ کو پورا قرآن دے دیا، تو سورہ الحمد تو خود بخود چلا گیا، سورہ الحمد تو خود بخود شامل ہو گیا، داخل ہو گیا. ایک مثال پیش کروں، صرف مثال ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھیے گا. کہ فرض کیجئے میں کسی صاحب سے کہوں کہ میں نے آپ کو پورا ہندوستان دے دیا. میں نے کہا ایک فرض ہے کہ کسی صاحب سے پورا ہندوستان دے دیا، بعد میں کہوں لکھنؤ بھی دے دیا، تو کیا میرا جملہ معقول ہوگا؟ کہ جب میں نے کہہ دیا پورا ہندوستان دے دیا تو اس میں تو لکھنؤ خود بخود چلا گیا، الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہندوستان سے لکھنؤ الگ ہوتا تو مجھے پھر کہنے کی ضرورت ہوتی کہ بھئی ہندوستان دیا اور لکھنؤ بھی آپ کو دے دیا، دونوں چیزیں آپ کو دے دیں. تو جب قرآن کا جز ہے سورہ الحمد، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو یہ رسول پورا قرآن بطور معجزہ دے دیا ہے، تو سورہ الحمد تو خود بخود شامل ہے، اس میں خود بخود داخل ہے. الگ سے ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید الگ ہے اور سبع مثانی الگ ہے. ایک صلوات بھیجے سبع مثانی الگ معجزہ ہے. اور یاد رکھیے آپ، بہت توجہ خاص بچوں جوانوں کی، کہ قرآن جو ہے وہ کوڈ ورڈز میں ہے، قرآن اشاروں میں ہے. الف لام میم، آج تک کوئی نہیں سمجھا کہ کیا اشارہ ہے، آج تک کوئی نہیں سمجھا کہ کیا اشارہ ہے. تو کوڈ ورڈز میں ہے، اس میں کوڈ استعمال کیے گئے ہیں، اور سمجھنا، اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا یا تو اہل بیت کا کام ہے یا ہمارے علماء کا کام ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا. لہذا اب ڈی کوڈ اس کو کیا کس نے؟ اس کو ڈی کوڈ کیا ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام. بہت توجہ، اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں معصومین کی مدد سے عرض کر رہا ہوں کہ امام نے ڈی کوڈ کیا. لوگوں نے کہا سبع مثانی کیا ہے؟ وہ 7 جو دہرائے ہوئے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نحن سبع مثانی، ہم سبع مثانی ہیں، ہم وہ 7 ہیں جو دہرائے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 7 دہرائے گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 وہ دہرائے گئے، تو آپ یاد رکھیے کہ 14 معصومین میں صرف 7 نام ہیں.
7 کے علاوہ کوئی 8واں نام نہیں ہے، صرف 7 نام ہیں۔ ابھی آپ جوڑ لیجئے کہ محمد ایک نام، علی دوسرا نام، فاطمہ تیسرا نام، حسن چوتھا نام، حسین 5واں نام، اور اس کے بعد پھر محمد باقر آ گئے، محمد دوہرا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر امام جعفر صادق آئے تو جعفر جو ہے وہ 6واں نام ہے، اور جعفر جو ہے وہ 6واں نام ہے۔ اس کے بعد ان کے والد جو ہے موسیٰ، وہ موسیٰ 7واں نام ہوا۔ کل 7 نام ہوئے، پھر سے جوڑ لیجئے، محمد 1، علی 2، فاطمہ 3، حسن 4، حسین 5، پھر امام جعفر صادق 6، امام موسیٰ 7۔ اس کا مطلب صرف 7 نام ہیں۔ اب آگے جتنے نام ہیں سب دہرائے ہوئے ہیں، کوئی حسن ہے، کوئی علی ہے، کوئی محمد ہے۔ جب یہ 7 دہرائے گئے تو 14 بن گئے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب معاملہ صحیح ہوا کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے 2 معجزے آپ کو دیے ہیں۔ اب جب ڈیکوڈ ہوا معاملہ تو پتہ چلا کہ 2 معجزے دیے، ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت۔ صلوات بھیج دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد بھی فرما دیا کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب سوال یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ بھائی ہیں 14 مگر سب کے سب محمد۔ تو میں نے کہیں مثال دی تھی، یہاں بھی وہ مثال دینا چاہتا ہوں، اور صاحبان ذوق یہاں بھی موجود ہیں، اور جو حضرات سنیں ماشاءاللہ وہ بھی صاحبان ذوق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی ہیرے کی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو ہیرا کبھی بالکل گول نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ کانچ کی گولیاں بالکل گول و مدور و چکنی ہوتی ہیں، جو بچے کھیلا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بالکل چکنی اور گول ہوتی ہیں، مدور ہوتی ہیں بالکل۔ لیکن ہیرا بالکل گول نہیں ہوتا، مدور نہیں ہوتا، چکنا نہیں اس طرح سے ہوتا جس طرح سے کانچ کی گولیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ ہیرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رخ ہوتے ہیں، اس میں پہلو ہوتے ہیں۔ ہیرا ہمیشہ پہلو دار ہوتا ہے، ہیرا ہمیشہ رخ دار ہوتا ہے، اس میں پہلو ہوتے ہیں۔ تو بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دست قدرت نے، اللہ نے حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا، حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا۔ پھر دست قدرت نے اس کو اس طرح سے تراشا کہ اس میں 14 رخ پیدا ہو گئے، اس میں 14 پہلو پیدا ہو گئے۔ ہیرا ایک ہے، پہلو 14 ہیں، ہیرا ایک ہے، رخ 14 ہیں۔ اس لیے رسول نے فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات یا دوسری مثال بھی میں نے دی تھی، وہ بھی پیش کر دوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ اور دیکھیں کہ قسمت کا حال عام طور سے آپ اخباروں میں جب دیکھیں گے تو وہ زوڈیک سائن کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ عام طور سے سنڈے ایڈیشن میں جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ خبریں بعد میں پڑھتے ہیں اور قسمت کا حال پہلے دیکھتے ہیں۔ تو قسمت کا حال کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ہے زوڈیک سائن ہے، اس تاریخ سے اس تاریخ تک جو پیدا ہوگا اس درمیان میں اس کا زوڈیک سائن کچھ اور ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کیپریکارن ہے، سیجیٹیریس ہے، لائن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سب ہیں، جس کو عربی میں بروج کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں بروج کہا جاتا ہے۔ ابھی جو نوروز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جنتری میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلاں بجے فلاں سیکنڈ پر آفتاب جو ہے برج حمل میں داخل ہوگا اور نوروز شروع ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ وہاں انگریزی میں زوڈیک سائن کہتے ہیں اور عربی میں بروج کہتے ہیں۔ اور یہ سورج جو ہے وہ سال بھر میں 12 برجوں میں گردش کرتا ہے، 12 برجوں میں گردش کرتا ہے۔ کبھی کسی برج میں ہے، کبھی کسی برج میں ہے، کبھی کسی برج میں ہے، کبھی کسی برج میں ہے۔ سورج نہیں بدلتا ہے، برج کا نام بدلتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، سورج وہی رہتا ہے، صرف برج کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، صرف برج کا نام بدل جاتا ہے، سورج نہیں بدلتا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ دنیاوی سورج 12 برجوں میں گردش کرتا ہے، سورج وہی رہتا ہے، صرف برج کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ہدایت کا سورج 14 برجوں میں گردش کر رہا ہے،
14 برجوں میں گردش کر رہا ہے. ارے صرف برج کا نام بدل رہا ہے, سورج نہیں بدل رہا ہے. جب برج رسالت میں آیا تو رسول بنا, جب برج شجاعت میں آیا تو علی بن گیا, جب برج عفت میں آیا تو فاطمہ زہرا بن گیا, جب برج حلم میں آیا تو حسن بنا, جب برج صبر میں آیا تو حسین بن گیا, جب برج عبادت میں آیا تو زین العابدین بن گیا, جب برج علم میں آیا تو محمد باقر بنا, جب برج صداقت میں آیا تو جعفر صادق بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اور انہی سے منسوب ہمارے چوتھے امام, ان سے منسوب جس شخصیت کے سارے ثواب کے مجلس ہے, ہمارے امام کا نام تھا علی ابن الحسین زین العابدین. صلوات بھیجے اور محمد. اور ہمارے مرحوم نے بھی جو ہے وہ ضیاء القرآن نام سے, ضیاء القرآن نام سے فہرست مضامین قرآن حکیم جو ہے آپ نے مرتب فرمائی ہے, اس کے مؤلف بھی ہیں, اور انہی کی مجلس شیلوم ہے ضیاء القرآن نام کی ایک جو ہے کتاب, آپ اس کے مؤلف بھی ہیں. تو نام کیونکہ علی ابن الحسین ہے, نام علی ہے. زین العابدین جو ہے وہ ان کا لقب ہے, زین العابدین لقب ہے, علی نام ہے. اچھا عام طور سے اب تذکرہ آئے گا تو میں سوچتا ہوں کہ چند جملے عرض کروں کہ عام طور سے جو ہے وہ لوگوں کو تصور یہ ہوگا کہ شاید بڑھاپے میں یہ لقب ملا ہوگا ان کو زین العابدین, کیونکہ ہمارے یہاں بڑھاپے ہی میں عبادتیں شروع کی جاتی ہیں. بڑھاپے میں لوگ جو ہیں وہ عبادت کو توجہ کرتے ہیں. تو زین العابدین جو ہے وہ شاید بڑھاپے میں ملا ہو, یا شاید ادھیڑ عمر میں ملا ہو, یا شاید جوانی میں ملا ہو. اس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ جوانی میں اتنی عبادتیں تھیں کہ لوگ زین العابدین کہنے لگے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بچپنے ہی سے زین العابدین ہے. ایک صلوات بھیجے تھا. اور اس کے لیے پورا تاریخ میں واقعہ درج ہے. آپ دیکھیں تمام منتہی الاعمال اس میں بھی واقعہ درج ہے. اس کے علاوہ اور تمام اور کتابوں میں واقعہ درج ہے کہ ابراہیم ابن ادہم نام کے ایک بہت بڑے صوفی تھے, بہت مشہور صوفی. وہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ جو تھے, اس زمانے میں قافلوں سے سفر ہوتا تھا, اکیلے تو کوئی سفر نہیں کر پاتا تھا کیوں صحراؤں کا سفر ہوتا تھا وہ, اور بے آب و گیا, اس میں کہیں راستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو جو بہت ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے اس صحرا کے, اس ریگستان کے, وہ رہبری کرتے تھے, کیونکہ وہاں راستے بدلتے رہتے تھے. ابھی معلوم آندھی آئی تو ایک ٹیلا یہاں پر تھا, ہم نے وہ نشانی معین کیا, ایک آندھی آئی تو وہ ٹیلا اٹھ کے وہاں چلا گیا. مگر وہ نشانی ہی ختم ہو گئی, راستہ بھول گئے. اور وہاں راستہ بھولنے کا مطلب موت, کیونکہ نہ کہیں پانی نہ کہیں کھانا. تو بہت ایکسپرٹ قسم کے جو رہبر ہوتے تھے وہ ان کے ذریعے سے وہ رہبری ہوتی تھی. وہ جا کے قافلے چلتے تھے, اور اکیلے نہیں کیونکہ ڈاکوؤں کا بھی خطرہ رہتا تھا, کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے تھا. تو سب پورے قافلے کے ساتھ, اپنے پورے لمبے قافلے کے ساتھ وہ جا رہے تھے. سینکڑوں لوگ اس قافلے میں تھے. تو اس کے یکایک ان کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اکیلا چلا جا رہا ہے, جس کا صرف کوئی 6-7 برس کا ہوگا. وہ اکیلا چلا جا رہا ہے. ابھی کچھ بہت تعجب ہوا کہ ہم لوگ تو پورے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ اکیلا ننھا سا بچہ 6-7 برس کا سن, یہ اکیلا کہاں جا رہا ہے. لہٰذا ان کو تعجب ہوا, قافلہ رکوایا اپنا, کہاں جا کے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے. تو اس کے بعد دیکھا کہ اکیلے جا رہے ہیں. پہنچے ان کی خدمت میں, اور 6-7 برس کے بچے سے پوچھا. وہ تو تھوڑا سا مکالمہ بھی موجود ہے اس میں تاریخ میں کہ مع من قطعت البر, یہ بتائیے کہ آپ اتنا لمبا صحرا کس کے ساتھ طے کر رہے ہیں. ہمیں تو کوئی آپ کا رہبر نظر آ رہا ہے, نہ تو آپ کا کوئی رہنما نظر آ رہا ہے, نہ آپ کا کوئی ساتھی نظر آ رہا ہے. مع من قطعت البر, بر کے معنی ہے صحرا کے, بر کے معنی ہے ریگستان کے. اب بچے کی فصاحت و بلاغت دیکھیے, جواب کیا دیتے. انہی نے پوچھا ابراہیم ابن ادہم نے کہ مع من قطعت البر, یہ بر یعنی صحرا, یہ ریگستان آپ کس کے ساتھ طے کر رہے ہیں. بچے نے جواب دیا مع البار. مع البار, بار کے معنی ہے عربی میں خالق کے, بار کے معنی ہے پیدا کرنے والے کے. تو انہی نے اسی لفظ کو استعمال کیا, جو لفظ انہوں نے بولا تھا اسی لفظ کو استعمال کہ مع من قطعت البر. بچے نے جواب دیا مع البار. تو
تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ہم یہ صحرا کس کے ساتھ طے کر رہے ہیں، تو یہ صحرا کا خالق ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے کہ جس کے سہارے ہم یہ طے کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کوئی سواری، وہ عبداللہ ابراہیم نے ہم سے پوچھا آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے، آپ کے پاس نہ کوئی زیادہ راہ نظر آتا ہے، نہ یہ منزل نظر آ رہی کہ آپ کس منزل پر جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ زادی تقوایا وراحلتی رجایا وقصدی مولایا، تم نے زیادہ راہ پوچھ رہے تو میرا تقوی میرا زیادہ راہ ہے، میرا تقوی میرا زیادہ راہ ہے، اور میرے دونوں پیر جو ہیں وہ میرا راحلہ ہے، وہ میری سواری ہے۔ جب اللہ نے 2 پیر دے دیے تو اب کسی مزید سواری کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 2 پیر میرے سواری ہیں، اور قصدی مولایا، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان، آپ بغیر کھانے پینے کے سامان کے جا رہے ہیں؟ ہم بھی لوگ بھی جاتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے تو اتنا بڑا مولوی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا ناشتہ دان ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا ناشتہ دان ہوتا ہے، جتنا بڑا مولوی ہے تو اتنا ہی بڑا ناشتہ دان۔ لہذا آپ بغیر کسی ناشتہ دان کے، بغیر کسی کھانے پینے کے جا رہے ہیں؟ تو اس نے حیرت سے بچے نے سر اٹھا کر ابراہیم ابن ادھم کا چہرہ دیکھا، بہت توجہ۔ وہ بوڑھا صوفی جس کی پوری عمر عبادتیں کرتے کرتے گزر گئی، اور یہ ننھے سے بچے جس کی عمر 6-7 سال کی، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا چہرہ۔ یہ بتائیے اگر کوئی میزبان آپ کو مہمان بلائے، اگر کوئی میزبان آپ کو مہمان بلائے تو کیا آپ اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اگر کھانا ساتھ رکھ کے جائیں گے تو میزبان کی توہین ہوگی، لوگ اسے بخیل سمجھیں گے کہ مہمان اپنا کھانا خود لے کے جا رہا ہے۔ یہ تو دیکھو کہ میرا میزبان کون ہے۔ ایک صلوات بھیجے یہ تو دیکھو کہ میرا میزبان کون ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی روایت اور بھی اس میں آگے ہے کہ ان ابراہیم ابن ادھم نے دیکھا کہ بہت ہی بزرگ شخصیت ظاہر ہوئی وہاں پر، جس کی بہت لمبی سی سفید داڑھی تھی، اور وہ اس بچے کے سامنے آئے اور آ کے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، اور کچھ سوال و جواب آپس میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ شخصیت جو تھی وہ تھوڑی دور جا کر پھر غائب ہو جاتی۔ اب ابراہیم ادھم کے اور تعجب میں بہت اضافہ ہوا کہ کیا ہے؟ کہا کہ صاحبزادے یہ بتائیے کہ کون شخصیت تھی کہ جو ابھی آپ کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھی تھی؟ ایسا لگتا تھا کہ استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھا ہو، اس طرح سے وہ شخصیت بیٹھی تھی، اتنی بزرگ شخصیت کہ جیسے استاد کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھا ہو۔ وہ کون تھے؟ کہا یہ خضر تھے جو کبھی کبھی کچھ سوال کرنے آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا، کبھی کبھی کچھ پوچھنے آ جاتے ہیں، یہ خضر تھے جو کبھی کبھی پوچھنے آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن مجید پڑھیے، یہی خضر جب جناب موسیٰ کے پاس پہنچے تھے، جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے تھے تو خضر نے موسیٰ کو اپنا شاگرد بنانے سے انکار کیا تھا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو شاگرد بنانے سے انکار کیا تھا۔ جس نے موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کو اپنا شاگرد بنانا قبول نہیں کیا ہے، وہ ایک ننھے سے بچے کے سامنے شاگرد بنا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ نہیں پہچانے ابھی تک کہ یہ کون ہے، نہیں معلوم کہ ابھی تک کون ہے۔ جب یہ حج کر کے اب ابراہیم بن ادھم واپس آئے تو دیکھا وہی بچہ ایک بلندی پر ہے، اور کوئی پیروں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی دامن کو بوسہ دے رہا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا آخر یہ بچے ہیں کون، یہ صاحبزادے ہیں کون؟ تو لوگوں نے پوچھا تم نہیں پہچانتے؟ کہا میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا ھذا زین العابدین، یہ زین العابدین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ بڑھاپے میں لقب ملا تھا، نہ ادھیڑ عمر میں لقب ملا تھا، نہ جوانی میں ملا تھا، بلکہ بچپنے ہی میں عبادتیں اتنی تھیں کہ دنیا زین العابدین کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک صلوات بھیجے تو یہ ہے امام کا مرتبہ، یہ ہے امام کا شرف۔ ایک واقعہ اور کر کے اپنی بات کو مکمل کروں، اس سے زیادہ مجھے نہیں
عرض کرنا تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہو ہی رہا ہے، آدھے گھنٹے کا وعدہ بھی تھا، آدھا گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے۔ اور وہ واقعہ اس طرح سے دیکھیے، مدد ہمیشہ انہوں نے کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، فاقہ زدوں کی مدد کی ہے انہوں نے، اور آج بھی مدد کرتے ہیں، ہمارا سہارا یہی ہے۔ لہذا ایک صحابی جو تھے، بہت چہیتے صحابی تھے امام کے، وہ امام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آقا بہت مقروض ہوں میں، تقریباً 4000 درہم کا قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو قرض خواہ ہیں وہ مسلسل مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں، آقا کچھ مدد فرما دی۔ امام نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ چلے گئے وہ، دوسرے دن پھر آئے، 2-3 دن بعد کہا کہ آقا مدد فرمائیے، کہا نہیں اس وقت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آئے پلٹ کر، کہا آقا میں بار بار آپ کو زحمت دے رہا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر کیا کروں کہ دشمن تانا دے رہا ہے کہ تمہارا امام جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، تم اتنے چہیتے صحابی اور تمہاری مدد نہیں کی، دشمن تانا دے رہا ہے، میرا ہر حکم پر میرا سر آپ کی جھکا ہوا ہے، مجھے کوئی گلا نہیں، ہلکا سا بھی گلا نہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہلکا سا گلا نہیں، لیکن دشمن تانا دے رہا ہے۔ کہ اچھا، اپنے غلام سے کہا کہ جو افطار کے لیے میں نے اپنے لیے روٹی رکھی ہے وہی روٹی ان کو دے دو۔ اب جو روٹی آئی تو سوکھی ہوئی روٹی، سوکھی ہوئی روٹی، ان کے بعد 4000 درہم قرض، امام نے کہا لے جائے، اور شاید ایک روٹی یا 2 روٹی تھی، بہرحال سوکھی ہوئی تھی، سوکھی روٹی تھی، کہ یہ میں نے افطار کے لیے رکھی ہوئی، تم ہی لے جاؤ۔ اور وہ کیا کرتے، سوکھی روٹی ہاتھ لیے، کیا کریں، اب امام نے دیا ہے کہ سر اٹھانے کی مجال نہیں تھا۔ سوکھی روٹی، اب شام ہو چکی تھی، سوکھی روٹی لیے بازار میں پہنچے، 2 روٹیاں تھیں، بازار میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مچھلی والا ہے جو اس کے بعد ایک مچھلی رہ گئی ہے، اور وہ سامان سمیٹ رہا تھا اپنا، وہ رات ہونے والی تھی، وہ ایک مچھلی بچ گئی تھی، اس کی مچھلی بچ گئی تھی اس کی، تو یہ پہنچے کہنے بھیا یہ مچھلی تو بچ گئی ہے، تمہاری کوئی خریدار اس کا ہے نہیں، اور میرے پاس پیسے ویسے تو ہیں نہیں، یہ روٹی لے لو اور یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اور اس نے سوچا دکاندار نے کہ بھیا روٹی ہی مل رہی ہے، ورنہ لے جاتے گھر لے جاتا ہے، وہ سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، لہٰذا کم از کم ایک روٹی مل رہی ہے وہی لے لوں میں۔ کہا روٹی اس نے لے لی، مچھلی کو دے دی۔ دوسری دکان پہ پہنچے، وہ دکاندار بھی بند کر رہا تھا اپنی دکان جلدی جلدی، تو کہا کہ بھیا پیسے ویسے تو میرے پاس ہے نہیں، یہ ایک روٹی ہے، جیسے یہ روٹی لے لو، نمک دے دو۔ اس نے سوچا کہ اب تو دکان بند ہی ہو رہی ہے، روٹی مل جائے گی، اچھا ہے، اور کوئی گاہک تو دوسرا آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس نے روٹی لے کر ان کو نمک دے دیا۔ اب یہ پہنچے بیوی کے پاس، اور بیوی کے پاس کہا بھیا یہ مچھلی ہے، اس کو تم جو ہے وہ چھیل دو، اور یہ جو نمک ہے اس سے ہم لوگ جو ہے وہ کھا لیں گے مچھلی۔ اب جو اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو ایک حسین موتی اندر سے دکھا، ایک سلوات بھیجے پر محمد، ایک حسین موتی اندر سے نکلا۔ اب جو موتی کو بازار میں لے گئے تو جتنا قرضہ تھا اتنے ہی حساب سے اس کی قیمت لگی، وہ لائے پیسے، قرضہ ادا ہوا، کھانا پکا، تھوڑی دیر ہوئی تھی دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اب جو پہنچے دیکھا مچھلی والا کھڑا ہوا تھا روٹی لیے، کہا یہ روٹی مجھ سے تو چب نہیں رہی ہے، یہ روٹی واپس لے لو، میں نے مچھلی تم کو بہل کی، وہ واپس نہیں لوں گا، میں اپنی روٹی واپس لے لو، مجھ سے کھائی نہیں جا رہی۔ وہ وہ روٹی واپس لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، دیکھا دکاندار کھڑا ہوا ہے، روٹی واپس لے لو، نمک بحال کیا میں نے تم نے، زیادہ نمک لو تو اس کی کوئی قیمت میں نہیں لوں گا، مگر یہ روٹی اپنی واپس لے لو، یہ مجھ سے چب نہیں رہی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکایا، بالکل تعجب ہوا، مگر 2 تو لے گئے، تو اب یہ کیا چیز، یہ کون ہے؟ اب جو دیکھا تو مانو امام کا غلام کھڑا ہوا ہے،
کہ امام نے فرمایا تمہارا کام ہو گیا، وہ دونوں روٹیاں واپس کر دو، اس میرے اور کوئی کھا نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند آواز۔ بس ایک واقعہ اور جو علماء نے بھی بیان کیا ہے اور میں نے بھی علماء کی زبانی سے سنا یہ واقعہ کہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخری جز ہے کہ نماز، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر لا خضوع و خشوع ہو، میں اپنی مثال دے دوں، اور نماز میں پڑھ رہا ہوں اور ایک دم سے مصلی پر سانپ آ جائے اور وہ بھی بھیانک اژدہا ہو، تو کیسی نماز، کیسا مصلی، مصلی کہیں ہوگا اور میں کہیں نظر آؤں گا۔ لہذا اب تاریخ کا واقعہ بس 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے پیش کری بات کو مکمل کروں۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک اژدہا سامنے آ جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ شیطان جو تھا وہ اژدہے کی شکل اس نے اختیار کی، وہ آ جاتا ہے اور یہ سوچ کر کہ جیسے ہی میں سامنے دکھائی دوں گا مولا کا سارا خضوع و خشوع ختم ہو جائے گا، مگر وہ سامنے آ گیا سر پھن پھیلا کے، مگر امام کے خضوع و خشوع میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اب اس کی سارا جتنا پلان تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ اب جیسے آپ نے محاورہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا کھسوٹتی ہے، جب کھسیا جاتی ہے تو کھمبا کھسوٹتی ہے، تو وہی کھسیانی بلی کی طرح کر اس نے سوچا ابھی ڈر نہیں رہے لہٰذا ان کو اذیت پہنچائی جائے، تو مولا کا انگوٹھا اس نے منہ میں لے کر چبانا شروع کیا کہ اب اذیت کی وجہ سے خضوع و خشوع میں فرق ہوگا، لیکن ذرا برابر بھی خضوع و خشوع میں فرق نہیں آیا۔ امام اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے، اس وقت فضا میں صدا گونجی کی کہ ھذا زید العابدین ھذا سید الساجدین۔ صلوات بھیجے اب یہاں پر رک کر مرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے سلسلے میں یہ ہے کہ شیطان تھا کہ جو وہ بن کے آیا تھا اژدہا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی اور نبی کے سلسلے میں، کسی اور امام کے سلسلے میں یہ شیطان اژدہا بن کر کیوں نہیں آیا اژدہا بن کر؟ صرف امام کے سلسلے میں ہم کو روایت ملتی ہے کہ ان کے سامنے یہ اژدہا بن کر آیا، تو شاید اس کے لیے علماء نے پہلو پیدا کیا کہ شاید یہ سبب رہا ہو کہ امام کا ایک لقب ہے آدم اہل بیت، آدم اہل بیت، اور شیطان نے جب یہ لقب سنا تو اس نے سوچا کہ ایک آدم کو تو بہکا لیا، شاید دوسرے آدم کو بھی بہکا لوں، لہذا ان کے سامنے سانپ بن کر آیا تھا۔ تو اس نے نام کی مواصلت تو دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ نسل کس کی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اولاد کس کی ہیں، یا وہ اس کی اولاد ہے جہاں سانپ سے ڈرا نہیں جاتا بلکہ سانپ کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بندہ۔ یہی امام زین العابدین ہے جن کا لقب سید الصابرین بھی ہے، سید الصابرین، امام کا لقب ہے سید الصابرین، جبکہ کس کا لقب ہونا چاہیے تھا سید الصابرین؟ امام حسین کا ہونا چاہیے سید الصابرین، امام حسین۔ یہ سید الصابرین لقب ہم نے نہیں دیا ہے، یہ اماموں نے دیا لقب، معصومین کا دیا ہوا لقب ہے چوتھے امام کے سید الصابرین۔ تو سید الصابرین تو ہمارے آقا امام حسین کو ہونا چاہیے، جنہوں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی، کتنے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے قاسم کا پامال شدہ لاشا سے اٹھایا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، جنہوں نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کی نہیں کھینچی، کتنے عظیم صبر کی ضرورت تھی، اور لاشا اٹھایا، جوان بیٹے کا اٹھ نہ سکا، قبر نے جواب دے دیا۔ تو یہ سید الصابرین ہونا چاہیے تھے، مگر ہمارے آقا امام حسین کو لقب سید الصابرین کا نہیں دیا گیا بلکہ چوتھے امام کو سید الصابرین کہا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ غیرت دار خاندان ہے، وہ غیرت دار خاندان ہے کہ جس کے لیے مر جانا آسان ہے، جس کے لیے تلواریں کھا لینا آسان ہے، جس کے لیے جسم کے ٹکڑے اڑوا دینا آسان ہے، لیکن بیویوں کا بے پردہ بازاروں میں آنا یہ ان کا سب سے سخت امتحان تھا، اور اس امتحان کے لیے منتخب کیا تو بیمار امام زین العابدین کو، کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جن کے گلے میں توقے خاردار ہیں۔ عزاداروں، مسلسل یہ مصائب میں پڑھتا رہتا ہوں، لہٰذا وہی مصائب آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بہت شدید گرمی نہیں ہے،
ادھر بارش کی وجہ سے گرمی میں کمی آ گئی، آج کچھ دھوپ زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر کسی لوہے کی بنی ہوئی چیز کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں مئی جون کی دھوپ میں، تو تھوڑی دیر میں وہ آگ کی طرح تو وہ شاید جلنے لگے گی اور اس کو آپ چھو بھی نہیں پائیں گے۔ اور عرب کے صحراؤں میں آج یہاں سے 10 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ واقعی جو میر انیس نے کہا ہے کہ اگر دانہ ڈال دیا جائے تو بھون جائے، تو یہ مبالغہ نہیں، یہ شاعری نہیں، حقیقت ہے کہ وہاں کے صحرا، وہاں کے ریگستان اتنے جلتے ہیں کہ وہاں اگر دانہ ڈال دیا جائے تو دانہ واقعی بھون جائے۔ اور اس میں ہمارا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور روایت کہتی ہے کہ کسی قیدی کو بھی سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ روایت کہتی ہے کہ شدید دھوپ ہو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، سورج بھی آگ اگل رہا تھا، زمین سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ شیخ نے حکم دیا کہ قافلہ روکا جائے، قافلہ روکا گیا، خیمے نصب کیے گئے۔ ارے جتنے فوجی تھے وہ سب خیموں کے اندر آرام کرنے لگے، مگر کسی قیدی کو اجازت نہیں تھی کہ سائے میں بیٹھے عزادارو۔ تو امام کی ہتھکڑیاں بیڑیاں آگ کی طرح جلنے لگی، جب زنجیریں آگ کی طرح تپنے لگیں تو امام اٹھے، زنجیریں سنبھال کر خیمے کے اندر نہیں بلکہ دیوار خیمہ سے لگ کر بیٹھ گئے۔ کسی سپاہی نے شبر کو خبر دے دی کہ ایک قیدی سائے میں بیٹھ گیا ہے، وہ ملعون تازیانہ لے کر آتا ہے اور امام پر وہ ظلم کرتا ہے کہ امام بیڑیاں ہتھکڑیاں سنبھال کر پھر آ کر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب زینب کی نظر پڑی، بیمار امام کے قریب آتی ہیں، آواز دیتی ہیں، اے ام لیلہ قریب آ جائیے، اے رقیہ قریب آ جائیے، اے ام کلثوم آپ بھی آ جائیے، ارے میری ننھی سکینہ آپ بھی آ جائیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تھوڑی دیر یہ بیمار دھوپ میں رہا تو یہ زندہ نہیں رہے گا، اور ہم اس کے گرد سایہ کیے لیتے ہیں، اس کے اوپر جھکے جاتے ہیں تاکہ دھوپ ہم پر رہے، اس بیمار پر نہیں رہے۔ اگر یہ دنیا سے گزر گیا تو میدان حشر میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ ارے نسل نبوت ختم ہو جائے گی، اہل بیت کی نسل ختم ہو جائے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علی عبد الحسین زیدی صاحب مرحوم ابن سید مرتضی حسن صاحب مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرمائے۔ شہید سب ہوئے انصار و اقربا، لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ شہید سب ہوئے انصار و اقربا، لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ میرا حسین تو دن بھر شہید رہا، میرا حسین سپرد خاک ہوا جب رباب کا جانی، ملا نہ قبر پہ چھڑکاؤ کے لیے پانی، غریب سر کو جھکائے لحد پہ روتا رہا۔ میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ جو اقربا تھے سبھی خون میں نہائے ہوئے، حسین گنج شہیداں میں سر جھکائے ہوئے، ہر ایک شہید کا منہ آنسوؤں سے دھوتا رہا۔ میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔
کوئی نہ تھا جو بندھاتا میرے حسین کی آس، کمر تو توڑ چکی تھی شہادت عباس، لپٹ کے دست بریدہ سے رن میں روتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ کسی پدر کو بھی قسمت یہ دن نہ دکھلائے، جوان لال کا لاشا نہ جب اٹھا پائے، جگر کے زخم پہ منہ رکھ کے جان کھوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ وہ دشت اور وہ ہواؤں کی سرکشی نانا، عجب تھی آپ کے کنبے کی بے کسی نانا، چراغ بجھتے رہے دن غروب ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ کوئی نہ تھا جو بندھاتا میرے حسین کی آس، کمر تو توڑ چکی تھی شہادت عباس، لپٹ کے دست بریدہ سے رن میں روتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ رگے گلو غریب دیار سوکھی تھی، ہر ایک لمحہ اسے پیاس قتل کرتی تھی، حسین دی کے لبوں کو مگر بھگوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ کسی پدر کو بھی قسمت یہ دن نہ دکھلائے، جوان لال کا لاشا نہ جب اٹھا پائے، جگر کے زخم پہ منہ رکھ کے جان کھوتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ جواں پسر کے علم میں بکھر گیا تھا حسین، شہید ہوتے ہی اکبر کے مر گیا تھا حسین، زمین ہلتی رہی آسمان روتا رہا میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ بلال قبر رسول انام ہلتی تھی، تڑپ تڑپ کے جو کلثوم بین کرتی تھی، شہید سب ہوئے انصار و اقربا لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا، میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ شہید سب ہوئے انصار و اقربا لیکن میرا حسین تو دن بھر شہید ہوتا رہا۔ ماتم حسین، حسین یا 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 حسین۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔